اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 71 سے لے کے 80 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا، تاکہ آپ کو تمام کی تمام آیات اللہ تعالیٰ کے احکامات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جی ہاں، اب اسے اور آسان کر دوں، کہو کہ عبادت کروں کیوں اللہ کے سوا وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے کسی نفع و نقصان کی، کسی بھی نفع و نقصان کی۔ کیا لوٹ جائیں پھر سے اندھیروں کی طرف ہم؟ پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے نبی کو کہ ذرا اپنی قوم سے پوچھو تو صحیح کہ کیا میں دوبارہ لوٹ جاؤں اندھیروں میں، جبکہ ایک دفعہ میرے پاس اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کی ہدایت آ چکی ہے۔ جب آ چکی ہدایت رب کی طرف سے، ہاں شیطان بلاتا ہے جس راہ پہ ہم کو، کہہ دو کہ اب ہم ہیں اللہ کے راستے میں، کہہ دو کہ اب ہم ہیں اللہ کے راستے میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، قائم کرو نماز، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لوٹ کے جانا ہے ہم کو، لوٹ کے جانا ہے تم کو۔ اللہ نے بنائے ہیں یہ زمین و آسماں، کہہ دے گا جب کہ ہو جائے تو ہو جائے گی فوراً، کن فیکون، کن فیکون۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا ہی حکم چلے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو اس کا ہی حکم چلے گا۔ وہ حکیم ہے، خبیر ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ حکیم ہے، خبیر ہے، رحیم ہے اور کریم ہے۔ اور اب آگے چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنی قوم سے کیا بات کر رہے تھے جب ان کی قوم ان سے جھگڑ رہی تھی اور وہ ماننے والے تھے کبھی چاند کے، کبھی ستاروں کے اور کبھی سورج کے۔ تو بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا باپ سے تم پوچھتے ہو بتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کے ذریعے ہمیں کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم بڑی غفلت کا شکار ہے، اور یہ بہت سزا پانے والی ہے، بہت عذاب بھگتنے والی ہے۔ بے شک و گمراہ تم اور تمہاری قوم۔ رب نے دکھائے بابا کو قدرت کے نظارے، تب اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر انہوں نے ان کو اپنی قدرت کے نظارے دکھائے جب ان سے بحث ہوئی ان کی قوم سے، تاکہ یقین کر لیں اللہ کی حکمت پر۔ رات کو ایک تارا دیکھا پھر کیا سوال، رات کو ایک تارا دیکھا پھر کیا سوال، کیا یہ ہے میرا رب جو غائب ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم اس کو پوچھتے ہو جو غائب ہو جاتا ہے، اور پھر چاند نظر آیا تو پھر پوچھا کیا یہ ہے میرا رب؟ جب چاند نظر آیا تو یہ پوچھا کیا یہ ہے میرا رب؟ غائب ہوا تو کہہ دیا کہ شکر ہے
رب نے مجھے ہدایت کی، ورنہ میں بھی غفلت پانے والوں میں ہو جاتا۔ سورج کے لیے بھی قوم سے یہی بولا، بیزار ہوں ان چیزوں سے جو قائم نہیں رہتی۔ اس واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ اللہ کے تمام نبی جب اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام دیتے تھے تو ظاہر ہے وہ ایک طریقے سے ایک نئی تبدیلی لاتے تھے، اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جو وہاں پہ موجود اسٹیٹس کو کی طاقتیں ہوتی تھیں، وہ ان نبیوں سے، پیغمبروں سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے، آرگومنٹس کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے ابراہمک ریلیجن میں جو سب سے زیادہ اہم ہستی جسے ہم بابا کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نشانیاں دکھائیں جن کے لیے ان کی قوم ان سے بحث کرتی تھی۔ سب سے پہلے چاند تارا، ظاہر ہے غروب ہو گیا، ڈوب گیا، پھر چاند ڈوب گیا، پھر سورج غروب ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے آخری بار یہ کہا کہ بیزار ہوں ان چیزوں سے جو قائم نہیں رہتی، یعنی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اپنی قوم کو کہ دیکھو یہ تمام چیزیں مستقل نہیں ہیں، مستقل صرف میرا رب اور اس کا پیغام ہے۔ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، وہ مالک ہے زمین و آسماں کا، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ دراصل یہی ایک جرم ایسا ہے جس کی معافی کوئی نہیں، باقی اللہ رحیم ہے، کریم ہے، جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ قوم نے جھگڑا کیا، بابا سے تو بولے، قوم نے جھگڑا کیا، بابا سے تو بولے، رب سے ہدایت مجھے مل چکی ہے، ڈرتا نہیں اب میں ان شریکوں سے، میں تو وہی کروں گا جو رب نے کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ ابراہیم نام استعمال کیا ہے، میں عمومی مفہوم میں اسے آسان بنانے کے لیے بابا استعمال کر رہا ہوں۔ میں تو وہی کروں گا جو رب نے کہا ہے، تو تم رب کی نصیحت کو کیوں نہیں سنتے؟ تو تم رب کی نصیحت کو کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ جب انہوں نے اپنی قوم پہ زور دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں ساری نشانیاں کھول کے بتا دی، تو تم رب کی نصیحت پہ غور کیوں نہیں کرتے، عمل کیوں نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔